کی آخری بات وہ یہ، جائیے جس سے بھی پوچھ لیجیے گا، یہ چھوٹے چھوٹے لوگ جن کو مفہوم شفاعت کا پتہ نہیں ہے وہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن جس کو ذرا کبھی پتہ ہے کہ جب شفاعت کا منظر پیش کیا جاتا ہے، میں پوری ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں، حوالے سارے میرے ذمے، وہ یہ کہ محشر میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کو بے عملی کی وجہ سے جہنم کی طرف بھیج دیا جائے گا، کہ ایک دم سے بھائی سلوات بھیجیے اور آواز یہاں تک آ رہی توجہ کیجیے اعلان محترم کہ اب میں کیا بتاؤں، یہ بورچی خانے کا اثر ہے یا کیا ہے؟ سلوات بھیجیے آپ ذرا، سلوات بھیجیے آپ ذرا محمد فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ جائیں کہ ایک دم سے ان کو مجدہ سنایا جائے، بخشش کی خبر دی جائے گی اور کہا جائے گا تم کو زہرا کی محبت کی وجہ سے معاف کیا گیا۔ یہ شفاعت کی بحث جہاں بھی ہوتی ہے اس کو تفصیل سے بیان کیا، اور بڑی کتابیں لکھی گئی جناب زہرا کی عظمت کے اوپر، اور یہ نظریہ شفاعت آپ کو اگر سمجھنا ہے تو جہاں بھی آپ کو آیت الکرسی کی تفسیر ملے گی، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہوگا اس دن جو شفاعت کر سکے مگر وہ جس کو اذن پروردگار، تو کچھ معذون لوگ ہوں گے، اذن حاصل کیے ہوئے لوگ ہوں گے، اور وہ یہی اللہ کے مقربین ہوں گے، یہ وہی قربا ہوں گے جو پیغمبر سے قریب ہوں گے اور جو اللہ سے بھی قریب ترین ہوں گے۔ خالی وہاں نیت قربتاً اللہ کی نہیں ہے ہم لوگوں کی طرح سے کہ ہر نماز و روزہ حج و زکات میں قربتاً اللہ کی نیت تو ہو رہی ہے لیکن اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو پا رہا ہے، وہاں قرب حقیقی ہوگا، اور قرب کا مطلب اختیار ہوتا ہے کہ جو جس سے جتنا قریب ہوتا ہے اس کو اس شخص کا اتنا اختیار ہوتا ہے۔ تو یقیناً رحم و کرم کرنے والا پروردگار رحم و کرم بھی کرے گا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائے گا کہ جو ہمارے قریب ہیں وہ کون ہے۔ تو ملائکہ پوچھیں گے پروردگار اگر انہیں معاف ہی کرنا تھا تو پہلے جہنم کیوں بھیجا گیا؟ تو جملے یہی ہیں روایت کے کہ تاکہ اللہ رؤوس الاشہاد لوگوں کے سامنے زہرا کی عظمت کا پتہ لگے، یہی جملے ہیں کہ اگر پہلے ہی بھیج دیا جاتا تو اہل محشر سمجھ نہ پاتے کہ نبی کی بیٹی کی عظمت کیا ہے، اس بھرے ہوئے مجمع میں دنیا کو پتہ چلے کہ خاتون جنت کا مطلب کیا ہوتا ہے، کہ یہ لوگ جو جنت میں جا رہے ہیں یہ کسی اور وجہ سے نہیں جا رہے ہیں، زہرا کی محبت میں جا رہے ہیں۔ یہ عزاداری یہ ثبوت محبت ہے۔ مجھے نام تو عالم کا یاد نہیں ہے اس وقت، لیکن میرے استاد آغائے رضوانی نے، میں نے پہلے بھی پڑھا ہے پھر پڑھ رہا ہوں، دہرانے کا دل چاہتا ہے، انہوں نے شیعہ شناسی لکھی، انہوں نے وہابیت شناسی لکھی، اور بہت سی ایسی لاجواب بے مثال کتابیں لکھی جو اس وقت بھی خدا انہیں طول عمر عطا کرے، اور بہت اچھی اچھی کتابیں اس وقت ایران میں ان کی منظر عام پر آ رہی ہیں۔ تو انہوں نے اسی درس میں جو ان کے درس تھے وہ جمع ہو کر کتابی شکل میں آئے، یہ بیان کیا کہ ایک عالم دین یقیناً علم کے ساتھ ایک اپنی سنجیدگی ہوتی ہے، اس کا آدمی انکار نہیں کر سکتا، لیکن اہل بیت کی منزل توجہ کیجیے گا، میں پیش کر چکا رسول کو، اب اس کے بعد کسی اور عالم کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم نے سارے منظر دیکھے ہیں، شام میں بھی علماء کو ماتم کرتے ہوئے بھی اور خدمت اعضا کرتے ہوئے بھی، اور اسی طرح سے ایران میں، اسی طرح سے اور دوسری جگہوں پر آج بھی آپ دیکھ لیں انٹرنیٹ پر آیت اللہ جواز تبریزی کی وہ تصویر آپ کو مل جائے گی جب پا برہنا وہ روز شہادت زہرا اپنے گھر سے معصومہ قم کے روضے کی طرف جا رہے ہیں، جہاں آپ کو تصویر مل جائے گی آیت اللہ العظمی وحید خراسانی داماد اللہ العالی وہ کس طرح سے روز شہادت غمزدہ ہیں۔ یہ اس لیے تھا کہ کوئی آدمی دھوکہ نہ دے کہ عزاداری کوئی فرضی چیز ہے، یہ بس خالی کچھ لوگ کرتے ہیں، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، جو بھی ثبوت محبت دینا چاہتا ہے وہ عزاداری کرتا ہے اور اس میں شریک ہوتا ہے۔ تو بس یہی بات، اور اسی سے ربط مصائب وہ یہ کہ ایک عالم دین انہوں نے دیکھا کہ معیشت کا بازار گرم ہے،
اور لوگ نفسا نفسی کے عالم میں کیا کوئی اپنے عمل پہ ناز کرے گا؟ اگر آدمی تنہائی میں کبھی سوچے تو اسے پتا چلے گا کہ اس کے عمل میں کتنی ریاکاری ہے، کتنی مکاری ہے اور کتنی حقیقت ہے۔ ہر آدمی خود اپنے عمل کی حقیقت کا پتہ لگا سکتا ہے، اور جب پتہ لگے گا تو پتہ چلے گا کہ شفاعت کیا چیز ہے، بھروسہ کس پر کیا جا سکتا ہے، کون ہے جو بخشوا سکتا ہے۔ تو اب بہرحال یہ بھی چلے تو ان سے کہا گیا کہ آپ جائیے، آپ امام جعفر صادق وال کے پاس جائیے۔ آپ کا حساب و کتاب ان کے ساتھ ہونا ہے۔ آپ نے علم حاصل کیا ہے نا، آپ ادھر جائیے، وہاں کس کے وہاں بہت سخت آزمائش ہو رہی ہے، اس لیے کہ علم کے بعد جتنا جتنا علم آدمی کے پاس آتا جاتا ہے اتنی اتنی ذمہ داری بڑھتی جاتی ہے۔ جائیے جائیے، وہاں جا کر آپ حساب کیجیے۔ اور کہا کہ یہ امام حسین کے دروازے سے جو لوگ جا رہے ہیں، کہا یہ وہ لوگ ہیں جو حسین کے عزادار ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو حسین کے ماتمدار ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو خدمت ادا کرنے والے ہیں۔ اب صبح ہوئی، اب جو مجلس ہو رہی ہے تو معلوم پڑا کہ یہ وہاں ہیں جہاں عزاداروں کی خدمت کی جا رہی ہے، جہاں پانی پلایا جا رہا ہے، جہاں چائے پلائی جا رہی ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا اس علمی مرتبے پر ہونے کے باوجود آپ عام لوگوں میں کیوں آ گئے؟ کہا میں اس لیے آ گیا کہ میں حسین کے دروازے سے جانا چاہتا ہوں۔ آپ سمجھے عزاداروں کی خدمت کی منزل کیا ہے کہ جب آدمی اس کی حقیقت کا پتہ لگا لیتا ہے تو علمی وقار کے بعد خادم عزا بننے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ اس لیے کہ یہ کس کی خدمت ہے، میرے پاس وہ ریکارڈنگ موجود ہے خود یہاں بھی، تو اس میں آغا رضوانی نے پوری منظر کشی کی ہے کہ عزاداروں کی خدمت کا منصب کیا ہے۔ یہ آسان چیز نہیں ہے، خوشا بحال ان کا جو عزاداری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ اور خالی ہم نہیں ہیں، ہمارے زمانے کا امام بھی غمزدہ ہے۔ پھر چھٹے امام کے دور کا واقعہ، اس بات کو آیت اللہ باقر الحکیم علیہ الرحمہ نے بھی اس مقتل میں جو آپ نے مصائب میں اور عاشور کے دن مجلس پڑھتے ہوئے مقتل بیان کیا، اس میں اس واقعے کو بھی نقل کیا ہے پوری۔ اگر آپ ان کی تقریر سنیں کہ جب آیا ہے شاعر اور اس سے کہا ہے کہ تم تو میرے جد کا مرثیہ کہتے ہو، کچھ اشعار سناؤ۔ اب وہ اشعار پڑھنے لگا تو معلوم ہے جملے کیا ہیں کہ جس آواز میں اور لوگوں کے سامنے پڑھتے اسی آواز میں پڑھو۔ یعنی امام نے بتایا کہ خالی تحت میں پڑھنا نہیں بلکہ آواز سے مصائب کے اشعار پڑھنا، اور اسی جوش و خروش کے ساتھ، اس لیے کہ یہ جوش اور جذبہ امام معصوم کو بہت پسند ہے، اس لیے کہ اس سے محبت کا پتہ چلتا ہے۔ بس عزیزان محترم، گفتگو تمام ہو گئی کہ آپ کو میں یہاں تک لے آیا کہ ثبوت عزا میں آدمی کو بڑھ چڑھ کر عزاداری میں حصہ لینا یہ ثبوت محبت ہے۔ اور کس کی محبت؟ حسین کی محبت۔ اور پھر یہ دن وہ ہے جب آپ خالی حسین کا ذکر نہیں، ساتھ ساتھ حسین کی بہن کا بھی ذکر کر رہے ہیں۔